السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزوں کا فدیہ اور روزوں کے کفارے کے تعلق سے بات کریں گے۔ دیکھیے، اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور اس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر چھوڑ دیتے ہیں روزے، نہیں۔ ایسی بیماری ہو کہ اگر روزہ چھوڑیں تو صحت پر اثر پڑے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اثر پڑے، تو تب جا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ ہے قضا، روزے کی قضا لازمی ہوگی اس پر کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ اور اگر بیماری بھی اتنی شدت والی ہو اور عمر بھی ایسی ہو کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ بیماری موت لے کر ہی جو ہے چھوڑے گی، یعنی صحت یابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں، تب جا کر فدیہ ہوگا۔ اگر صحت یابی کے آثار نظر آتے ہیں، ایسا لگے کہ کوئی بی پی پیشنٹ ہے یا شوگر پیشنٹ ہے، 1-2 مہینے کنٹرول ہو جائے گی چیزیں، تو لازمی اس پر یہ ہے کہ وہ قضا کریں۔ اور اگر جیسا میں بتائی کہ بیماری بہت زیادہ ہو اور ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو، تو اس حالت میں فدیہ ہوگا۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا پھر 2.25 کلو گندم، بعض علماء کے نزدیک اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو، لیکن جو 2.25 کلو والا قول ہے یہ زیادہ قوی ہے، تو اس کے حساب سے 2.25 کلو گندم دے سکتے ہیں، یا اس کی جو رقم بنتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کھجور میں دینا چاہے یا کشمش میں تو پھر اس کا دگنا ہوگا، جتنا جو ہے گندم کا ہو رہا ہے اس کا دگنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ دے سکتے ہیں، یا پھر اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ روزے کا فدیہ اس شخص پر ہے جو قضا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اگر قضا کرنے کی استطاعت ہے تو الحمدللہ کوشش یہ کریں کہ قضا ہی کریں، یہ چیز لازمی ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی کہ مجبوری میں، بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ جو ہے چھوٹا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد جان بوجھ کر، صحت یابی ہے، ہر چیز ہے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن قضا لازمی ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے روزے کو چھوڑنا۔ اللہ سے توبہ و استغفار جو ہے کثرت سے کریں، اور کفارہ اس صورت میں ہوتا جب کہ کوئی روزے کو توڑ دے، جان بوجھ کر روزہ توڑے، تب جا کر کفارہ ہوتا ہے۔ اور اب کفارہ دیکھیے، اگر کسی نے ایک رمضان میں 3 یا 4 یا 10 جو ہے روزے توڑے ہیں تو اس کا ایک ہی کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے 3 سال کے رمضان کے روزے توڑے تھے، اس میں ہر سال میں جو ہے ایک یا دو یا پھر جو ہے 10، اس طریقے سے، تو اس کے لیے 3 رمضان کے اعتبار سے 3 ہی جو ہے کفارے ادا کرنے ہوں گے۔ اور روزے کا کفارہ دیکھیے ترتیب وار اگر دیکھیں تو سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ہے، تو غلام تو ابھی آج کے دور میں ہے نہیں، تو دوسرا جو آپشن آتا ہے وہ یہ کہ 2 مہینے لگاتار پیدر پہ روزے رکھنا ہے، یعنی 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، 60 لگاتار۔ اگر کسی وجہ سے وہ بیچ میں کوئی اس کے روزے چھوٹ جائے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ 59 روزے اس نے رکھے ہیں، اس کے بعد ایک روزہ جو ہے اس کی صحت یابی ٹھیک نہیں تھی یا کوئی اور وجہ سے اس نے چھوڑ دیے، تو اب پھر سے اگر وہ روزے رکھ رہا ہے تو پھر سے جو ہے کاؤنٹنگ فرسٹ سے ہوگی، یعنی پھر سے اس کو 60 روزے کا جو ہے حساب لگاتے ہوئے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پے در پہ کنٹینیوسلی اس کو جو ہے 60 روزے رکھنے ہیں، 60 روزے لگاتار اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی اس چیز کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، اس کا چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑنا، جبکہ صحت بھی ہو اور بالغ بھی ہو، تو بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
اور اس کا توڑنا اللہ کے نزدیک بے انتہا ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ایسے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اتنے اچھے انداز سے کہ جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کو راضی کر پائیں، اور اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو قوت دے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام روزے اچھے انداز سے رکھ پائیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔